بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسۂ رسول اپنے جانثاروں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی چہرے پر چمک رہی ہے۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر کوئی امام کے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے، کیونکہ جانتے تو سب ہی تھے کہ اب میدان میں کون اترا ہے۔ سبھی نے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن رکھا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن ان بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ بندی کر دی، بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی کسی کی بھی جرت نہ ہو رہی تھی۔ جی ہاں، یہ وہی شاہ سوار ہیں کہ جن کے بچپن ہی میں ان کی شہادت کی خبریں عام تھیں۔ ایک دفعہ حضرت جبریل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ وہاں حضرت امام حسین بھی تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبریل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مقام شہادت بھی بتایا اور کربلا کی مٹی بھی پیش کی۔ اب حال یہ ہے کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم نہیں بچ پائیں گے۔ امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یک بارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم میں واصل ہو چکے کہ اچانک امام علی مقام کو اذان کی آواز آئی اور آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار کلاہ مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسا سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ نکل پڑا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، امام علی مقام کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخم بڑھتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کے اس کوہ گراں کو شہید کر سکے۔ شمر مالون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی معاذ اللہ۔ خولی بن یزید نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شق القلب بدبخت اور ذلیل آگے بڑھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم اطہر کو گھوڑوں کے ٹاپو تلے پامال کیا گیا۔ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ تاریخ انسانی کا ایک واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کو بے دردی سے شہید کر کے اس کا سر انور نیزے پر سجایا۔ یہی نہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواسۂ رسول حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے 72 جانثاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی بلکہ زمین و آسمان بھی رویا، زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے بھی خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہادت امام حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا پھر سیاہ ہوا۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں لکھتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، روایت کیا کہ حضرت علی بن مسہر نے اپنی اس روایت کو نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین کے زمانے میں کم عمر دو شیزہ تھیں، اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی مانند ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غاصریہ سے قبیلہ بن اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں، واپس گھروں کو لوٹیں اور اپنے مردوں کو بتایا، اپنے جوانوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے، قبریں کھودنا شروع کر دیں۔ سبھی نے جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ اتنے میں ایک گھوڑا سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس دار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑا سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اچانک اوجھل ہو گئے۔ پیارے ناظرین، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو امام حسن و حسین اور ان کے رفقا کے لیے ایصال ثواب اور ذکر خیر کی محفلیں کرتے رہنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی قربانیوں کو سمجھنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، ہمیں آل رسول کی عقیدت و محبت عطا فرمائے۔ آمین۔